کل مسلمانوں کے اور امت سابقہ کے عروج و زوال کے جو 4 ادوار بتائے جو تقریباً 2000 سال کی مدت میں ہوئے، اور اب جو امت مسلمہ کا دوسرا دور زوال جس سے حال سے تعبیر کیا، اور پھر کہا گیا کہ اب کچھ اشارے ریوائول کے بھی ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ حضور کی وہ پیشن گوئیاں اور حضرت مسیح کا ظہور اور بڑی جنگیں وغیرہ جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ آئندہ 500 سال یا 1000 سال میں وقوع پذیر ہو سکتی ہے یا لامحدود وقت بھی ہو سکتا ہے، کچھ اندازہ پیریڈ کا ہو سکتا ہے۔ میرا تو اندازہ یہ ہے کہ 100-125 سال سے زیادہ کی بات نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس کے لیے سٹیج سیٹ ہو رہی ہے، اس کے لیے حالات اس رخ پر اب جا رہے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے نا کہ وہی لد جہاں پر کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مسیح قتل کریں گے دجال اکبر کو، وہی اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس بنا ہے، لڈا وہی بنا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل ہی کے آخر میں فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تم سب کو لپیٹ کر ایک جگہ پر لے آئیں گے۔ اور کہاں کہاں سے، روس سے اور امریکہ سے اور نہ معلوم افریقہ کے ممالک سے یہودی ایک جگہ پر جمع ہو رہے ہیں۔ لہذا یہ تو اب نظر آ رہا ہے کنفرنٹیشن تو ہوگی، ایک جنگ فیصلہ کن ہونی ہے۔ اس کے مختلف جو ادوار ہیں وہ میں نے کل بہت ہی، کیونکہ تیزی میں وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا، یہ دراصل مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، اور لاہور میں جامع مدنیہ کے وہ شیخ الحدیث تھے، محتمم تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا، بلکہ ایک تقریر کی تھی انہوں نے عید کے خطبے میں، جس میں انہوں نے کچھ احادیث کے حوالے سے مرتب کیا تھا کہ کیا احوال آنے والے ہیں۔ تو 2 عظیم جنگوں کا ذکر وہ کہتے ہیں کہ احادیث میں آیا ہے، مختلف انہوں نے بہت سا مواد جمع کر کے نتیجہ نکالا کہ پہلے تو ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں ایک طرف مسلمان، یہودی اور عیسائی جمع ہوں گے، تینوں ایک طرف، اور بالمقابل بھی ایک ایسی قوت ہوگی جو ہوگی عیسائی ہی، اور یہ جنگ انتہائی خوفناک ہوگی، بہت بڑے پیمانے پر ہوگی۔ اس جنگ کے آثار اب نظر آ رہے ہیں بالکل، وہ نئی جو ایک لائن بن رہی ہے، یہ جو آپ خلیج فارس جس کو کہتے ہیں یا خلیج عربی، اس کے اندر بھی اختلاف ہے، بس خلیج اس کو کہہ دیا جاتا ہے اب اس لیے کہ ایرانی کہتے ہیں اس کو خلیج فارس کہو، عرب کہتے ہیں اس کو خلیج عرب کہو۔ بہرحال یہ جو ہے یہاں سے ایک ایکسس بن رہا ہے، ایران کے اب تعلقات روس کے ساتھ استوار ہو رہے ہیں۔ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ایک جانب جو ہے وہ روس، اور ممکن ہے اس کے ساتھ کچھ حلیف ممالک ہو، اور دوسری طرف یہ اسرائیل بھی اور عرب ممالک بھی، اسرائیل کے ساتھ اب مفاہمت ہو رہی ہے۔ مصر نے مفاہمت کر لی، اب جارڈن مفاہمت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پیلسٹینین چھوٹی سی ریاست قائم ہو جائے، مفاہمت ہو جائے، تو امریکہ کے زیر اثر یہ ایک بلاک بن رہا ہے۔ اور وہ جنگ تو ہونی ہے۔ آج ہی کے اخبار میں شاید آپ نے دیکھا ہو کہ روس کے تیل کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، اور یہ بڑی بڑی جنگیں ہوا کرتی ہیں ایسے ہی معاملات کے اوپر، اور اس کو اب لامحالہ خلیج کی طرف جو ہے رخ کرنا ہے۔ اس وقت جو بھی شکل وہاں پر ہو رہی ہے اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے، اور یہ جنگ اگر ہوئی تو انتہائی خوفناک ہوگی، جس کے لیے مولانا حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کے بعد جب اس میں فتح ہو جائے گی، اس جو اتحاد ہے یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کا اتحاد جو ہوگا، ان کو ایک فتح تو حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر یہودی جو ہے وہ حملہ کر دیں گے مسلمانوں پر، پھر ایک سیکنڈ فیز ہوگا اس وار کا، وہ ہے اصل میں کہ جس کے بارے میں احادیث میں صراحت آئی ہے کہ اس میں یہودی جو ہے ان کو ابتدا میں بہت کامیابیاں حاصل ہوں گی، اور مسلمانوں کو پے بپے شکستیں ہوں گی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے دروازوں تک یہودی پہنچ جائیں گے، لیکن یہاں سے ریورسل ہوگا، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر یہودیوں کو شکستیں ہوں گی، اور تمام یہودی ختم کر دیے گا، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام انہی کی طرف بھیجے گئے تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل، اور ان کو حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ چنانچہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ حضرت مسیح جب نازل ہوں گے تو وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، یعنی عیسائیوں اور مسلمانوں کے مابین جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ صلیب کا عقیدہ ہے اصل میں، ورنہ تو حضرت مسیح کو تو ہم بھی مانتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح کو صلیب نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو اٹھا لیے گئے زندہ آسمان پر۔ تو یہ جب ہمارے درمیان اختلافات ختم ہو جائیں گے تو حضرت مسیح کی امت اور حضرت محمد کی امت، ان میں ایک وحدت پیدا ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام کے غلبہ جو ہے عالمی غلبے کا دور شروع ہوگا۔ یہ ہے واللہ عالم۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا تھا یہ 500 یا 1000 برس کی بات مجھے نظر نہیں آتی، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید 100-200 برس کے اندر یہ معاملات اب ہو جانے والے ہیں، اس کے لیے سٹیج سیٹ ہو رہی ہے۔